اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک عظیم نبی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، جنہیں قرآن کریم میں صدیق اور نبی کے لقب سے نوازا گیا ہے۔ آپ کی زندگی حیرت انگیز واقعات، انقلابی تعلیمات اور حیران کن معجزات سے بھرپور ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی 5ویں نسل میں سے تھے اور حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ بعض روایات میں آپ کا نام اخنوق بھی بیان کیا گیا ہے۔ عربی میں ادریس کا مطلب پڑھنے والا ہے، اور آپ کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ آپ نے سب سے پہلے تحریر اور کتابت کو عام کیا، اور علم و حکمت میں اپنی مثال آپ تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ ایک ایسا دور تھا جب انسان میں تہذیب و تمدن کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ آپ کی تعلیمات نے انسانی معاشرے کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کیا۔ آپ نے لوگوں کو علم حاصل کرنے کی تلقین کی اور انہیں لکھنے، پڑھنے اور مختلف عوامل کو تعلیم دی۔ آپ ہی وہ پہلے نبی ہیں جنہوں نے انسانوں کو کپڑے سینے، زمین کاشت کرنے اور آلات بنانے کا طریقہ سکھایا۔ قرآن کریم میں 2 مقامات پر حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، جنہیں انہیں صدیق اور نبی کہا گیا اور ان کے بلند مقام کی تصدیق کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، بے شک وہ صدیق نبی ہیں اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو ایک خاص مرتبہ عطا کیا گیا تھا، اور اسلامی روایات کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں چوتھے آسمان پر لے گئے، جہاں وہ آج بھی موجود ہیں۔ یہ واقعہ آپ کے عظیم مقام کی نشاندہی کرتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد پر مشتمل تھی، جو پہلے توحید پر قائم تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ گمراہی اور بد کرداری میں مبتلا ہو گئی۔ آپ نے توحید، عدل و انصاف، علم اور حکمت اور صبر و استقامت کی تعلیم دی۔ آپ نے اپنی قوم کو سیدھے راستے کی طرف بلایا، لیکن بہت کم لوگ آپ پر ایمان لائے۔ آپ کو علم، حکمت اور فلکیات میں مہارت حاصل تھی۔ آپ نے ستاروں کی گردش کا علم حاصل کیا اور لوگوں کو اس بارے میں آگاہ کیا۔ مزید برآں، آپ نے انسانوں کو لکھنے، حساب اور دیگر سائنسی علوم کی بھی تعلیم دی۔ آپ نے آلات بنانے، زراعت اور دیگر صنعتوں کی بنیاد رکھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے سب سے بڑے معجزات میں سے ایک انہیں آسمانوں پر اٹھا جانا تھا۔ بعض مفسرین کا ماننا ہے کہ آپ کو دنیاوی زندگی میں ہی آسمانوں پر لے جایا گیا، جہاں آپ کو بلند مقام عطا کیا گیا۔ کچھ روایات کے مطابق آپ کی زندگی ابھی ختم نہیں ہوئی اور آپ قیامت کے قریب دوبارہ زمین پر آئیں گے، اور حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ کیا حضرت ادریس علیہ السلام کے جدید سائنسی ایجادات سے تعلقات ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کی پیشن گوئیاں آج کی دنیا میں سچ ثابت ہو رہی ہیں، اور کیا ان کا آسمانوں پر جانا ایک الہی پورٹلز کے ذریعے ممکن ہوا؟ یہ سب سوالات تجسس کو مزید بڑھاتے ہیں اور تحقیق کے لیے نئے دروازے کھولتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کئی اسباق سیکھنے کو ملتے ہیں، جیسے کہ علم کی قدر، صبر اور استقامت، عبادت اور روحانی ترقی، اور نیکی و عدل۔ ان کی شخصیت علم، حکمت اور سچائی کی روشنی سے منور تھی، اور ان کی زندگی کے حیرت انگیز پہلو آج بھی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ادریس علیہ السلام کی سیرت سے سبق حاصل کرنے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔